اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ابھی شفاعت کی حدیثیں آ رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ مزید ہم کلام کریں گے. تو اس لیے یہ کوئی عارضی انکساری کا یا اپنی لاچاری کا بیان نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یا تو یہ شروع اسلام کی پہلے کی بات ہے جب آپ کو بقیہ معاملات آپ پر ظاہر نہیں فرمائے گئے، اور یا اس میں عام لوگوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات سائل کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور خود بولنے والا اپنے آپ کو نظر انداز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس بات کو آگے منتقل کیا جائے گا لہذا ایسا کلام کیا جائے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، درس حاصل کریں، مزید ان کے قلب میں خوف پیدا ہو اور یہ خوف انہیں عبادت پر استقامت اور گناہوں سے دوری کے سلسلے میں معاون ثابت ہو جائے. لہذا یہ خدا نخواستہ نتیجہ مرتب کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے. ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس میں پہلے کی بات ضمناً چونکہ بات چل رہی ہے تو ہم ضمنی طور پہ اصلاحی ایک پہلو بھی لے لیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجائے رسول ہیں، قطعی طور پر جنتیہ ہیں اور زہد و تقوی کی پیکر تھیں، کوئی خطا کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا. اس کے باوجود دوزخ کو یاد کر کے رونا یہ بہت بڑی بات ہے. دوزخ کو یاد کرنا اور پھر رونا، ایک تو ہے کہ چلو ایک بیان چل رہا ہے، ایک کیفیت طاری ہوئی انسان پر، وہ الفاظ ذہن سے کان کی پردے سے ٹکرا رہے ہیں اور قلب میں ذہن میں ایک اثر مرتب کر رہے ہیں، انسان رو پڑا. لیکن ایک اپنی فکر کو اتنا طویل کرنا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے غور و تفکر کرتے کرتے اس ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے. پھر ایک مجمع کثیر کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی کیفیات دیکھ کر بھی اثر قبول کر لیتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر بیٹھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں یہ اس کی سچی کیفیت کی علامت ہے جس میں بڑا اخلاص ہے اور وہ حقیقتاً خوف خدا یا حقیقتاً فکر آخرت میں مبتلا ہے. اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے کہ ایک بند کمرے میں انسان بیٹھا ہو، کوئی خارجی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اثرات قلب پر مرتب ہونے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیں، کوئی چیز سن بھی نہیں رہا کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی کا سامان ہو جائے، اس کے باوجود وہ رو پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گناہوں سے محفوظ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت رکھنے کے باوجود اتنا روئیں، اور ہم کثرت گناہ کرنے کے باوجود ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کو فراموش کرتے رہیں، یہ قطعی طور پر غیر مناسب بات ہے. میں بہک سکوں نما کوئی اور ہے. مزید حدیث ہے ترمذی کے حوالے سے، حدیث نمبر 5324 ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں، اور بڑی مزید بہترین یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال کا ذکر فرمایا، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں، تو میرا ان کے متعلق کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کیسے فیصلہ فرمائے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان خیانتوں، نافرمانیوں، جھوٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور تیری انہیں سزا دینے کا حساب دوسرے پلڑے میں ہوگا. پھر اگر تیرا سزا دینا ان کے جرموں کے برابر ہو گیا تو یہ برابر برابر ہو گیا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ تجھے مفید ہوگا نہ مضر ہوگا. اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ فضیلت دے گا، تجھے ثواب دے گا، تیرے درجات بلند ہوں گے. اور اگر تیرا سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہو گیا تو اس زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. وہ اس طرح کے تیرے مثلا دیگر حدیثوں میں جیسا ہے کہ نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی یا ان کے گناہوں کا وبال یہ شخص سہے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو یہ سن کر وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا اور چیخیں مارنے لگا. تو نبی کریم یعنی خوف خدا کے باعث ان کے منہ سے چیخوں کی آوازیں نکل گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جس کا آیت سرکار نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف والی ترازو رکھیں گے تو کوئی جان کچھ بھی ظلم نہیں کی جائے گی.
اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، ہم کافی حساب لینے والے ہیں۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا تم پہلے غور کر لو کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا ہر چیز کا۔ تو وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات سن کر میں اپنے اور ان غلاموں کے درمیان جدائی سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا ہوں، یعنی میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں یہی سب سے بہتر ہے۔ قریب رہیں گے تو یہ بھی غلطی کرتے رہیں گے، مجھے بھی غصہ آتا رہے گا، میری زبان سے بھی کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا، سزائیں دوں گا اور آخرت کی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بربادی کا سامان ہو جائے۔ لہٰذا ان صحابی نے عرض کی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ظالم میدان محشر میں چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے دنیا کے اندر کتنی ہی اس کی سورس ہو، کتنی اس کے پاس فورس ہو، یا وہ منصب رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ یہاں کے قانون سے بچنا آسان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچنا ناممکن ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار وہاں پر آ کر معاذ اللہ کوئی رشوت تو دے نہیں سکتا کہ وہاں پر دے کر چھٹ کے نکل جائے گا، وہاں تو حساب و کتاب دینا ہی ہوگا۔ تو لہذا یہ عقیدہ ہمیں مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت ہمارا اس لحاظ سے مضبوط ہو جائے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو شوہر بیوی پہ ظلم کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے گالیاں بکتے ہوئے، افسر اپنے ماتحتوں کے اوپر حکمرانی جتاتے ہوئے اور ان کی تنخواہیں روکتے ہوئے، ضبط کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے جو یہ استاد بنے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، پانا پکڑا رہے ہوتے ہیں، بات بات میں ان کو مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذلیل کرنا، سب کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اسی طرح جو استاد ہیں، اگر کوئی قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ ڈنڈے مارتے ہیں بچوں کو، یہ بھی ہمارے ہاں جاہلانہ رسم ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کوئی قاری صاحب سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہو کہ ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو ذہنی طور پر تیار کر کے علم دینا نہیں چاہتے، بلکہ ٹھونسنا چاہتے ہیں، روب قائم کر کے ڈرا کر مار کر ڈنڈے کے خوف سے پڑھانا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ سہم جاتا ہے، اس کی پوری ذہنی صلاحیتیں کام نہیں کر پاتی ہیں، کیونکہ خوف ان صلاحیتوں پہ غالب آ کر ذہنی تعمیر کو بھی روک دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کو روک دیتا ہے۔ اور قاری صاحب کہتے ہیں کل ذہن بچہ پڑھ کر ہی نہیں دیتا، اتنے ڈنڈے مارتا ہوں پڑھتا نہیں ہے۔ وہ پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ڈنڈا دیکھتے اس کے ذہن پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جو اس کے حفظ کی صلاحیت کو، یاد کرنے کی صلاحیت کو، ایک ذہنی صحیح استعمال کی صلاحیت کو روک دیتا ہے۔ تو قصور تو آپ کا ہوا کہ آپ نے اتنا پریشر کیوں قائم کیا، لیکن بہرحال یہ غلط طریقے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ استاد ہونے کا مطلب ہرگز نہیں، یہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی مارو، ہڈیاں توڑ دو، گوشت پھاڑ دو، منہ پہ چہرے پہ نشان پڑ جائیں بچوں کے، بالکل نہیں۔ میدان معاشر میں استاد کی بھی گرفت ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پر یہ تو غلام تھا، آقا تو غلام پہ بہت زیادہ حق رکھتا ہے، تو استاد شاگرد کو تعزیراً مار سکتا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جانور میں انسان میں فرق ہوتا ہے۔ جانور کو جتنا مرضی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے ڈنڈا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا کہ وہ اس سے احساس حاصل کر کے اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس ذہن ہے، عقل ہے، شعور ہے، اگر ہم اسے سمجھائیں گے وہ قابل علم ہوتا ہے، یعنی علم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ سمجھے گا بچہ، اور پھر ایک دفعہ ذہنی تعمیر کر دی جائے تو جلوت میں ہو خلوت میں ہو چلتا رہے گا۔ لیکن جس کو آپ ڈنڈا مار کر چلائیں گے وہ آپ کے سامنے چلے گا، لیکن جب تنہائی میں پہنچے گا وہ بالکل نہیں چل سکتا ہے۔ لہذا اس حدیث پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ